محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دو بہت ہی خاص مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دونوں عمل اتنے خاص اور پاورفل ہیں کہ اس کی تاثیر بیان کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ خاص کر کے اس رجب کے مقدس مہینے میں اس عمل کو ضرور کر لینا۔ پہلا عمل جو ہے وہ صرف 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل ہے۔ بس صرف 3 دن اس کو ادا کر لینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کرتے ہوئے یہ نماز ادا کر لینی ہے۔ بس پھر آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے، مقصد ہے، دلی آرزویں ہیں یا ایسی حاجت ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تو ایسی کسی بھی حاجت کے لیے یہ نماز کا عمل کر لینا ہے۔ خاص کر کے یہ نماز وہ بھائی بہن ضرور ادا کرے جو اپنے گھر کی مالی پریشانی سے بے حال ہیں، گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، کہیں سے بھی رزق نہیں مل رہا، یا کسی کو پہاڑ جتنا بھی قرض ہو چکا ہے لیکن ادا کرنا ناممکن سا لگتا ہے، تو یہ 2 رکعت نفل نماز کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ بس اس کو آزمانے کی نیت سے ادا نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین رکھتے ہوئے ادا کرنی ہے کہ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کا کیسا بھی مقصد ہوگا، کیسی بھی حاجت ہوگی، وہ یقیناً پوری کر دے گا۔ اس نیت سے ادا کر لینی ہے۔ بس پھر آپ اس نماز کا کمال کچھ ہی دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اب آج کا دوسرا عمل ہے قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار یعنی آیت الکرسی کا سب سے آسان لیکن سب سے پاورفل عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ یہ عمل بھی آپ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت یا مقصد کے لیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، رزق روزگار، پیسوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کا یہ وظیفہ آپ کو فوراً تاثیر دے گا، یعنی آپ اس کو شروع کریں گے اور 2-3 دن میں ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ دونوں عمل فلاں کام کے لیے یا حاجت کے لیے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو بے شک آپ جس مقصد کے لیے، مراد کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی مراد، حاجت یا مقصد جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ تو ہمارے ہر عمل کی طرح یہ دونوں عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ کسی کو مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ دونوں عمل میں کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے یہ دونوں عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ وظیفہ ایک 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل ہے۔ اب یہ نماز کے لیے 3 سب سے بہترین وقت ہیں۔ ویسے آپ اس نماز کو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن پہلا بیسٹ وقت ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد، دوسرا وقت ہے آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد، اور تیسرا بیسٹ وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ادا کر لینی۔ تو یہ 3 بہترین وقت ہیں یہ نماز کے لیے۔ آپ کو دن میں کسی ایک وقت یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، 3 وقت ادا نہیں کرنی ہے۔ آپ کو جو وقت ٹھیک لگے اس وقت آپ یہ نماز کو ادا کر لیں۔ اب یہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ اپنی دلی مراد یا حاجت کی نیت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اس طرح آپ کو نیت کر لینی۔ اور پھر آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد عام نماز کی طرح نماز ادا کر لینی، اور پھر نماز کے بعد وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر سب سے آسان اور کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو استغفار زبانی یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بس پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔
इंशाअल्लाह पहले दिन से ही आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ये नमाज को लगातार सिर्फ 3 दिन अदा कर लेनी है। अगर कोई ज़्यादा दिन भी अदा करना चाहे तो भी अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ये 2 रकात हाजत की नमाज इतनी मौजिज़ाई तासीर देने वाली है कि अल्लाह बेशक आपकी दिली मुराद या हाजत को पूरी फरमाएगा। अगर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो अदा होने के असबाब बन जाएंगे। अगर अमीर बनना चाहते हैं, रिज़्क पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी रास्ते फ़ौरन खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस नमाज को रजब के इस बाबरकत महीने में ज़रूर अदा कर लेनी। अब आज का आखिरी और अमल नंबर 2। अब ये अमल कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत और तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी का आसान लेकिन सबसे पावरफुल अमलों में से एक अमल। इस अमल के इतने फ़ायदे और ख़वास हैं कि बयान करना मुश्किल है। आप कोई भी काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, कोई हाजत या मुराद को जल्द पूरी करना चाहते हैं तो इस अमल को कर लेना। जल्दी से रिज़्क पाना चाहते हो या नौकरी जॉब पाना चाहते हो तो इसको शुरू कर लेना। अब ये अमल का तरीका बहुत ही आसान है। अब ये अमल आपको सुबह फजर की नमाज के बाद या तो तहज्जुद के वक्त कर लेना है। अगर इन 2 वक्त में नहीं कर सकते तो फिर रात में इशा की नमाज के बाद कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट वक्त है इस अमल का सुबह फजर की नमाज के बाद का है। इस अमल में अपनी हाजत या मुराद को दिल में रखते हुए पहले कोई सा भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेना है और फिर आयतुल कुर्सी को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करनी है। आपको कुल मिलाकर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पहले 10 मरतबा पढ़ने के बाद जब आप 11वीं मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे तो आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत वला यहुद्दु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम, सिर्फ ये आखिरी आयत को 21 मरतबा पढ़नी है, यानी 21 मरतबा दोहरानी है। पहले 10 मरतबा आम तरीके से आयतुल कुर्सी को पढ़नी है, लेकिन जब 11वीं बार पढ़ेंगे तभी आपको इसकी आखिरी आयत 21 मरतबा दोहरा लेनी है। फिर आखिर में भी आपको कोई सा भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है और फिर फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं वो मांग लें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, बेशक अल्लाह आपको अता करेगा। बस इस अमल को कुछ दिन यानी 7 दिन या तो 11 दिन या तो 21 दिन या तो फिर 41 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक 100% गारंटेड वजीफ़ा है। बेशक अल्लाह अता करेगा। किसी को अपने गुनाहों की वजह से अमल में देर लग सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह मिलेगा ज़रूर। तो ये 2 अमल आप इस रजब के महीने में कर लेना। बेशक इस महीने की बरकत से अमल में बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। बहुत लोग इन अमल में कामयाब हो चुके हैं। आप भी नमाजों की पाबंदी के साथ इन अमल को कर लेना। अगर किसी को दोनों अमल भी करने हो तो एक करने के बाद दूसरा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।